بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلی فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارا موضوع ہے روزے کو توڑنے والی اشیاء، یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بھی عبادت کے لیے اس عبادت کو شروع کرنے کے لیے بھی شرعی دلیل کا ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی بھی عبادت بغیر شرعی دلیل یعنی قرآن اور سنت سے دلیل نہ ہونے کی بنا پر ہم کوئی عمل کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ عبادات توقیفی ہے، یعنی ہم اپنی طرف سے کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح عبادت کرنے کے لیے شرعی دلیل اور نص جو قرآن اور حدیث سے ہو اس کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس عبادت کو باطل کرنے والی چیزیں ان کے لیے بھی قرآن اور حدیث سے نص کا ہونا ضروری ہے۔ تو آج جو ہماری گفتگو ہے مختصراً ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چیزیں علماء نے دو طریقوں سے ان کو تقسیم کیے ہیں۔ ایک تقسیم تو اس طرح ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کی قضا بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اس پر کفارہ بھی لازم ہے، اور وہ صرف اور صرف جو ہے وہ جماع ہے کہ انسان دن میں روزے کے حالت میں عمدن قصدن جان بوجھ کر بیوی سے جماع کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر 2 مہینے غلام آزاد کرنا ہے، یا 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ دیگر جو اشیاء ہیں ان کے اوپر صرف یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے، لیکن ان پر کفارہ نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا ہے، یعنی وہی روزے کی قضا ہے۔ دوسری جو تقسیم علماء نے کی ہے وہ اس طریقے سے کی ہے کہ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو جسم سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر عورت کو حیض کا آنا ہے، خون کا نکلنا ہے، چاہے حیض کی صورت میں ہو یا نفاس کی صورت میں ہو، الٹیوں کا آنا ہے، انسان خود بخود جان بوجھ کر الٹیاں کر لیتا ہے، انسان کے جو پانی ہے منی کا اخراج ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جسم سے نکلنے والی چیزیں ہیں جن سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو جسم میں داخل ہونے والی ہیں، مثال کے طور پر کھانا پینا ہے، دیگر کسی اور طریقے سے معدے میں کوئی چیز جو ہے داخل کرنا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آج اسی درس میں جو ہے ہم بیان کریں گے۔ پھر علماء نے ان کے لیے جو شروط ذکر کی ہیں، 3 شروط علماء نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ انسان عالم ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ چیز جو میں استعمال کرتا ہوں یا یہ عمل کرتا ہوں اس سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ انسان جاہل ہے اور اس چیز کا اسے علم نہیں ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری چیز جو ہے، دوسری شرط اس کے لیے ہے کہ اس کو یاد ہو، یعنی وہ بھول کر جو ہے وہ عمل نہ کرے، بلکہ اس کو وہ یاد ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ کھانے پینے کی چیز ہے، دیگر جو کام ہے جن سے وہ اشیاء جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ بھول کر وہ کر لیتا ہے تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مختار ہو، یعنی وہ جو کام کر رہا ہے مجبور نہ ہو، کسی نے اس کے اوپر زبردستی نہ کی ہو،
بلکہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے وہ عمل کرتا ہو۔ ان شروط کے جو دلائل ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ امام ابن ماجہ، ابن حبان اور امام حاکم رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیے ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے شیخین کے شرط پر ہے، صحیح ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ذکر کی کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہے، اٹھا دیے ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ انہیں جو کام انسان غلطی سے کر لیتا ہے یا بھول کر لیتا ہے، یا جس پر اس کو مجبور کیا جاتا ہے، زبردستی اس سے کروا دیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی سے روزہ زبردستی توڑوا دیا جاتا ہے تو اس آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کوئی انسان کھا پی لیتا ہے، اس بارے میں دوسری روایت ہے، امام بخاری اور مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقہ۔ اگر کوئی شخص بھول کر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا۔ امام نووی رحمہ اللہ بھی اسی حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لیتا ہے یا جماع کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی قضا نہیں ہے، وہ اسی روزے کو مکمل کرے اور اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے جس چیز پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے روزہ جس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ جماع ہے۔ اگر انسان روزے کے حالت میں جان بوجھ کر عمدن بیوی سے جماع کر لیتا ہے تو اس کے اوپر 2 چیزیں لازم آتی ہیں۔ ایک تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس روزے کی قضا کرے گا، اور دوسری چیز جو ہے یہ ہے کہ اس کے اوپر کفارہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہلکت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ تو آپ نے وجہ پوچھی، وما اہلکک، کس چیز نے آپ کو ہلاک کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ وقعت علی امراتی فی رمضان، کہ رمضان میں اپنے بیوی کے ساتھ میں جماع کر بیٹھا، اپنے بیوی پر واقع ہو گیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 چیزوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلے جو ہے غلام آزاد کرنے کا، اس نے کہا میری استطاعت میں نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ 2 مہینے کو روزے رکھنے کا، اس نے کہا میں یہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ تیسری چیز 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے کفارے میں ہیں، اور اسی ترتیب سے علماء نے ذکر کی ہیں۔ اگر کسی کی استطاعت ہے تو وہ غلام آزاد کرے گا، اگر غلام اس کی استطاعت میں نہیں ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھے گا، اور وہ روزے بھی تسلسل کے ساتھ رکھے گا، یعنی درمیان میں کوئی وقفہ نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، متتابعین کے معنی تسلسل کے درمیان میں کوئی بھی وقفہ نہ ہو۔ اور تیسری چیز جو ہے پھر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے جو روزے کو توڑنے والی چیز ہے، جس پر یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، یعنی کفارہ بھی ہے اور اسی طریقے سے قضا بھی ہے، وہ ہے جماع، بیوی کے ساتھ ملنا۔ اسی کے ساتھ اگر کسی بھی طریقے سے انسان اپنے پانی کو، منی کو خارج کر دیتا ہے اور وہ اپنے اختیار سے خارج کرتا ہے تو اس پر قضا تو ہے، لیکن اس کے اوپر قضا ہے لیکن کفارہ جو ہے وہ نہیں۔ اور وہ چیز جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس پر نہ کفارہ ہے نہ قضا ہے، بلکہ اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر اگر انسان دن کو سو جاتا ہے اور اسے احتلام ہو جاتا ہے تو احتلام کی صورت میں اس کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ احتلام کا ہونا اس شخص کے اختیار میں نہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ اپنا روزہ مکمل کریں۔ ہاں اگر یہی پانی انسان
کسی اور طریقے سے نکال لیتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے صرف قضا ہے۔ اس لحاظ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ اس حدیث کو جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے انسان رکھتا ہے اور میں ہی اس کا جو ہے اجر اور ثواب میں خود دیتا ہوں۔ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، یا بعض روایات میں جو ہے یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ وہ شخص انہیں کھانے پینے کو اور اپنی نفسی خواہشات کو، اپنی شہوت کو، اپنی خواہش کو جو ہے وہ میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ کہ منی کو، انسان کا جو یہ پانی ہے، شہوت کی وجہ سے جو ہے جب نکلتا ہے پانی تو وہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس حدیث سے